हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे खूबसूरत मुस्लिम कंट्री की सैर करवाएंगे जो एक बहुत ताकतवर और खुशहाल मुल्क था, जिसके पास अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लीबिया की तारीख के बारे में बताएंगे। कर्नल कज़ाफ़ी कौन था, वो कौन सा दुनिया का 8वां अजूबा बनाने जा रहा था। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जो आप पहले नहीं जानते होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लीबिया, जिसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ लीबिया है, इसकी सरहदें शमाल में बहीरा रूम के साथ, मशरिक़ में मिस्र, जनूब मशरिक़ में सूडान, जनूब में चाड, जनूब मगरिब में नाइजर, मगरिब में अलजायर और शमाल मगरिब में त्यूनिस से मिलती हैं। लीबिया का कुल रकबा 17,59,541 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क है और इसकी कुल आबादी 72,52,553 अफराद है। ये मुल्क दुनिया का 106वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क में 97% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 92% अरब और 5% बर्बर कम्युनिटी के लोग हैं और 3% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क की करेंसी लीबियन दिनार है, जो पाकिस्तानी 58 रुपये के बराबर और इंडियन 70 रुपये के बराबर है। ये मुल्क मगरबी अफ्रीका का चौथा बड़ा मुल्क है। लीबिया की ऑफिशियल ज़बान अरबी है। इसके अलावा बर्बरी ज़बान भी इस मुल्क में बोली जाती है। लीबिया का दारुल हुकूमत तराबलस है, जो लीबिया का सबसे बड़ा और अजीम शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर लीबिया के शमाल मगरबी हिस्से में वाक़या है। इस शहर का कुल रकबा 1507 मुरबा किलोमीटर्स है और इसकी कुल आबादी 11,83,000 है। ये शहर देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस शहर में बेशुमार आसार कदीमा भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर इसकी तारीख़ की बात करें तो लीबिया की तारीख़ बहुत पुरानी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये मुल्क 8,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मुल्क को बर्बर लोगों ने आबाद किया। ये वो लोग थे जिनमें तारिक बिन ज़ियाद जैसा दलेर जर्नैल पैदा हुआ। 642 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हज़रत अमर बिन आस ने लीबिया को फ़तह किया और इस्लामी तारीख़ का आगाज़ हुआ। लेकिन उस वक्त के लोग अरब को खुद पर हाकिम नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों, ये अफ्रीकी मुल्क कैसे अरब में तब्दील हुआ? ये मुल्क 750 ईस्वी में अब्बासी अम्पायर के अंडर था। 972 ईस्वी में फ़ातिमी अम्पायर का दौर शुरू हुआ। फ़ातिमी सल्तनत ने अरब फैमिलीज़ को लीबिया में आबाद करना शुरू किया और अरब लोगों की तादाद में इजाफा होता गया और इस तरह लीबिया की अक्सरियत अरब में तब्दील होती गई। 1551 में सल्तनत उस्मानिया ने इसको फ़तह कर लिया। 1911 में ये इलाका सल्तनत उस्मानिया से इटली के पास चला गया। उस वक्त इसका नाम इटालियन लीबिया रखा गया। बहुत से इटली के लोग यहाँ आकर आबाद हो गए और मुसलमानों पर इटली ने बहुत जुल्म किए। 24 दिसंबर 1951 को लीबिया इटली से आज़ाद हो गया। 1959 में इस मुल्क से तेल की दरियाफ्त हुई। आज यहाँ पर अफ्रीका के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी 7 जून 1942 को लीबिया के शहर सीरत के नज़दीक एक सहराई इलाके में पैदा हुआ। ये बेशुमार सलाहियतों का मालिक था। कर्नल कज़ाफ़ी ने शाह अदरीस के ख़िलाफ़ बगावत करते हुए 1969 में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और मुल्क में मुकम्मल इस्लामी निज़ाम नाफज कर दिया। शराब खाने, जुए के अड्डों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। लीबिया की सरजमीन मुकम्मल तौर पर तेल की दौलत से मालामाल है। कर्नल कज़ाफ़ी ने तेल से हासिल होने वाली आमदनी को मुल्क और अपनी कौम पर लगाया।
جس سے ملک کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ کرنل قذافی کے دور میں لیبیا نے بے حد ترقی کی۔ پورے ملک میں ہر شخص کو فری میڈیکل اور تعلیم بھی بالکل فری دی جاتی تھی۔ کرنل قذافی سے پہلے تعلیم کی شرح 25% تھی، جو بعد میں 87% تک پہنچ گئی۔ کرنل قذافی نے تقریباً 40 سال 1979 سے 2011 تک حکومت کی۔ پورے ملک میں بجلی مکمل مفت تھی، لوگوں کو بجلی کے بل نہیں ادا کرنے پڑتے تھے، بینک لون پر کوئی سود نہیں تھا، بینک تمام کاروباری لوگوں کو بغیر سود کے پیسہ دیتا تھا، یہاں تک کہ لیبیا میں رہنے والے ہر شہری کو گھر بنانے کے لیے بھی مکمل مدد کی جاتی تھی، اور جس کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری نہیں ملتی تھی، اس سے گورنمنٹ اس وقت تک تنخواہ دیتی رہتی تھی جب تک کہ اس شخص کو کوئی نوکری نہیں مل جاتی تھی۔ اگر کوئی کھیتی باڑی کرنا چاہتا تو اس سے گورنمنٹ اپنے پاس سے زمین تک دیتی تھی۔ دوستو، یہ بات جان کر آپ کو ضرور حیرانگی ہوگی کہ ہر نئے شادی کرنے والے جوڑے کو $50,000 حکومت کی طرف سے گھر بنانے کے لیے گفٹ کے طور پر دیے جاتے تھے۔ ملک میں اگر کسی انسان کا علاج مکمل نہ ہوتا تو حکومت اسے اپنے خرچ پر بیرون ملک بھیجتی تھی۔ پیٹرول انتہائی سستا تھا۔ کرنل قذافی کے دور میں لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اس دور میں ملک کا خزانہ $140 ارب سے بھی زائد تھا۔ دوستو، کرنل قذافی جب بھی کسی ملک کا سفر کرتے تھے اپنا بلٹ پروف ٹینٹ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس ٹینٹ کو لے جانے کے لیے علیحدہ جہاز ساتھ جاتا تھا۔ کرنل قذافی کو اپنے کلچر سے بہت زیادہ پیار تھا، کیونکہ کرنل قذافی یہ سمجھتے تھے کہ خیمہ عرب کلچر کی نمائندگی کرتا ہے اور عربی کلچر کی شان ہے، حتیٰ کہ یہ اپنے پسندیدہ اونٹ بھی ساتھ لے جاتے اور خیموں کے سامنے باندھ دیتے۔ جتنے دن کرنل قذافی وہاں سٹے کرتے، یہ اونٹ اور خیمے لگے رہتے تھے۔ دوستو، اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو لیبیا کی اکانومی کا دار و مدار تیل کے ذخائر پر ہے، لیکن اس وقت لیبیا ایک غریب ملک بن چکا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تیل کے ذخائر ہونے کے باوجود ملک میں ترقی کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے۔ قذافی کے دور میں بچے کی پیدائش پر $5,000 تک ماں باپ کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے بچے کی اچھی طرح پرورش کر سکے۔ دوستو، لیبیا کے لوگ اپنے کلچر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مسجدوں کے علاوہ چرچ بھی نظر آئیں گے۔ دوستو، لیبیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے 3 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ کرنل قذافی نے 1980 میں صاف پانی کی سپلائی ہر گھر تک پہنچائی، جو دنیا کا سب سے بڑا واٹر سپلائی سسٹم تھا۔ لیبیا میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی یہاں بارش نہیں ہوتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، لیبیا نے اس صحرا میں پانی کی پائپ لائن بھی ڈالی، جس سے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا گیا اور جس نے پورے ملک کی پیاس بھی بجھائی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اچانک اسے بند کر دیا گیا؟ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ریگستان والے ملک میں پانی کیسے آیا؟ ہوا کچھ یوں کہ جب 1960 میں تیل کے ذخائر کی تلاش جاری تھی تو بہت سی جگہوں پر کھدائی کروائی گئی، جس سے اس ملک کو تیل سے بھی قیمتی فریش واٹر کے ذخائر مل گئے۔ ایسا ملک جس نے 10 سالوں سے بارش نہیں دیکھی تھی، وہاں پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ ملنا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ یہ پانی اتنا تھا کہ پوری دنیا اس پانی کا استعمال کرے تو 40 سال بھی ختم نہ ہو۔ اس پانی کا استعمال کرنے کے لیے معمر قذافی نے دنیا کی سب سے بڑی واٹر سپلائی کا پروجیکٹ شروع کیا۔ ندی بناتے تو گرمی کی وجہ سے پانی ہوا میں اڑ جاتا، اس لیے انہوں نے پائپ لائن کا سسٹم شروع کیا۔ یہ تمام کے تمام پائپس لیبیا میں ہی تیار کیے گئے۔ یہ پائپ 20 فٹ زمین کے اندر بچھائے گئے اور یہ پروجیکٹ لیبیا میں کسی بھی طرح کے لون کے بغیر پورا کیا گیا۔
نہ IMF سے لون لیا گیا اور نہ ہی ورلڈ بینک سے لون لیا گیا۔ آج لیبیا کی عوام کیوں پانی کی قلت کا شکار ہے؟ بات کچھ یوں ہے کہ اس ملک کی تمام ترقی سول وار کی نظر ہو گئی، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ اس سول وار کی وجہ سے 2 واٹر پلانٹس نیٹو فورس نے تباہ کر دیے اور کرنل قذافی کی موت کے بعد اس پروجیکٹ کے بہت سے پانی کے کنویں ختم کر دیے گئے اور آج یہ پروجیکٹ ادھورا پڑا ہے، جس کی وجہ سے آج دوبارہ لیبیا کے 50% سے بھی زیادہ لوگ پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ کرنل قذافی انتہائی تیز دماغ اور شاطر انسان تھا۔ اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے تمام گارڈز عورتیں ہی رکھی تھیں۔ جی ہاں دوستو، کرنل قذافی اپنے آپ کو عورتوں کے پیچھے زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ دوستو، اس کے دور حکومت کے دوران عربی چینل الجزیرہ نے لیبیا پر ایک ڈاکومنٹری بنائی۔ جب کرنل قذافی کو اس کا علم ہوا تو اس نے الجزیرہ کو اس ڈاکومنٹری کو نشر کرنے سے روکا، مگر الجزیرہ نے اس کا پیغام رد کر دیا۔ آخر کار یہ فلم نشر ہوئی، جس کا انتظار لیبیا کی عوام بڑی بے صبری سے کر رہی تھی۔ یہ لوگ تمام کام کاج چھوڑ کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی فلم کا آغاز ہوا، کرنل قذافی کے حکم پر پورے ملک میں لائٹ کو آف کر دیا گیا اور پورا ملک تب تک اندھیرے میں رہا جب تک فلم کا اختتام نہیں ہو گیا۔ کرنل قذافی ایسا شخص تھا جو پیدا تو غریب خاندان میں ہوا، لیکن جب مرا تو $200 بلین کا مالک تھا۔ جی ہاں دوستو، اس سے 20 اکتوبر 2011 کو نیٹو فورس نے قتل کر دیا تھا۔ دوستو، اگر ہم پاکستان سے لیبیا کے ویزے کی بات کریں تو پاکستان سے لیبیا کا ویزا بہت سستا ہے، جس کی قیمت صرف 4000 کے قریب ہے، لیکن ملک کے حالات کی وجہ سے ٹورسٹ بہت کم جاتے ہیں۔ اگر آپ وزٹ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو صرف طرابلس سٹی میں ہی جا سکتے ہیں۔ اس شہر میں آپ کو تاریخی عمارات، خوبصورت ساحل، سمندر دیکھنے کو ملے گا۔ زیادہ تر وزٹرز بھی اسی شہر میں ہی آتے ہیں۔ پورے ملک میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں موجود کرکٹ اسٹیڈیم کا نام لاہور اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا؟ 1974 میں اسلامی ممالک کی ایک کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی، جس کے بعد اسٹیڈیم کا نام معمر قذافی کے نام پر رکھا گیا۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جلد ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔